اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رویہ بتایا ہے کہ یہ پہلے سے پلان کر کے آتے تھے کہ اگر رسول اللہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، مان لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صحیح فیصلہ کیا۔ لیکن اگر وہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کر دیں تو ہم نے پھر اس سے کیا کر دینا ہے، مکر جانا ہے اور کہنا ہے کہ ہمارے پاس بھی تورات ہے، ہم اس میں سے وہ فیصلہ کر لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف یہ ساری باتیں چالے چلتے رہتے ہیں اور آپ کی باتوں کو کان لگا لگا کر سنتے ہیں۔ یہ مشرکان مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وغیرہ کی تلاوت کر رہے ہوتے یا رات کے پہر میں کسی صحابی کے گھر پر کچھ باتیں چل رہی ہوتی تھی، مشورے چل رہے ہوتے تھے، تو یہ کان لگا کر ان کو سنا کرتے تھے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کی چال بھی یہاں پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہے، رسوائی اور بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کر دو یا نہ کرو یا انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سوچے کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے، جب یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ اپنی کتاب کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیں۔ ہم نے تورات نازل کی، انکار کر دو، چاہے ان کا فیصلہ کر دو، اور اگر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات خود موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے تورات میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا، جب ان کی تورات میں کوئی سخت سزا لکھی ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کر دیں، ہمارا معاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تورات ہونے کے باوجود جب جاتے تھے، جب تورات میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی فیصلہ بہت سخت ہوتا تھا، یعنی کہ اگر کسی میں ایسے معاملہ ہے کہ کسی شخص کو اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ اسکالر ہے یا کوئی علماء ہے اور اس کے خلاف وہ فیصلہ آ رہا ہے، تو یہ کیا کرتے تھے، فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے اور تورات کے فیصلوں پر وہ نہیں کرتے تھے، مطلب اس کے حساب سے مطلب ججمنٹ نہیں نکالتے تھے۔ لیکن جب آپ یہ کیونکہ ان کو پتا تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شریعت حق ہے، تو یہ کبھی یہاں پہنچ جائے کبھی یہاں پہنچ جائے، اور کہاں جاتے تھے، جہاں پر آسانیاں برآمد ہوتی تھی وہیں پر فیصلہ کروانے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی آپ کو حکم بناتے، اپنا قاضی بنا لیتے ہیں، کبھی نہیں بناتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کو خود تورات عطا کی ہے، اور تورات کیسی ہے، جس میں اللہ کا حکم خود لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانی ہی کتاب نازل کی ہے ان کے اوپر، تو یہ آپ کو حکم بناتے ہیں اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بس ہم نے یہ وہی لوگ کرتے تھے۔ اگر ہم بھی دیکھیں تو کبھی جب کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپروچ کر لیتے ہیں اپنے لیگل سسٹم کو، اور پھر اس میں اگر کوئی سختی محسوس ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ اب چلو اب شریعت کا کیا فیصلہ ہے، اب کچھ فتویٰ نکال لیں، اب کچھ اس طریقے سے کر لیں جس کی وجہ سے کوئی راہ یابی ہو جائے۔ تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ صرف یہود کا معاملہ نہیں تھا، ہم بھی کیا کرتے ہیں، جو چیزیں آسان لگتی ہے نا، جس طریقے سے آسانی ملتی ہے ہم اس طریقے، اگر وہ شریعت میں اس چیز کا حکم تھوڑا سخت ہوتا ہے تو ہم پھر اس سے فتوے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کی اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ ہم ان کی روش اختیار کرنے والے نہ ہو جائیں، ان کی طرح سے راستے نہ اختیار کریں، جو غلطیاں انہوں نے کر دی ہیں ہم ان پر کیا ہیں، ان پر کاربند ہم نہ ہو جائیں۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اس کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی
اور احبار بھی اسی پر فیصلہ، ربانی اور احبار کہا جاتا ہے کسی بھی مطلب اسکالر کو، علماء کو کہا جاتا ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان کو ربانی اور احبار کہا جاتا ہے۔ احبار بھی اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے، یعنی کہ جو علماء راہ حق کو فالو کرتے تھے وہ کبھی بھی جب فیصلہ کیا کرتے تھے وہ صرف اور صرف تورات اور انجیل یعنی کتاب کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، وہ اپنے پاس سے یا نفسانی فیصلے نہیں سنایا کرتے تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے کے لیے بیچا نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنے والے۔ آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہوگا۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں جو بات کہی تھی وہ صرف قصاص جان کی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو انجیل میں آئی تھی وہ قصاص صرف کمپنسیشن تھا، مال کے ذریعے سے ہو سکتا تھا۔ اس شریعت میں دونوں آپشن دے دیے گئے کہ اگر جان بخشی کر دی جائے تو اس کے بدلے خون بہا لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بلڈ منی لے کر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر وہ قتل کرنا چاہے تو پھر وہ جو قاتل ہے اس کا قتل کیا جا سکتا ہے قصاص کے طور پر۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی کہ جو انجیل ہے اس کے اندر جو حکمتیں آئی ہیں وہ صرف تورات کے اندر جو آ چکی تھی اسی کو کیا کیا گیا تھا، درست کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل میں نازل کیا تھا۔ اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے، یعنی انجیل بھی کیا تھی؟ ہدایت کا باعث تھی۔ جیسے تورات کا ذکر گزر گیا، اب انجیل کا کیا جا رہا ہے۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی تو فاسق ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا وہی کافر ہیں، اب کہا جا رہا ہے وہی فاسق ہیں۔ اور فاسق کس کو کہا جاتا ہے؟ فاسین کا فسق۔ فسق کا مطلب ہوتا ہے، اصل مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیج جو ہوتا ہے جب اسے زمین کے نیچے گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ بیج کیا کرتا ہے، اپنے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے، اس کو ایک سیل میمبرین بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پھاڑتا ہے اور پھر وہ نکلتا ہے باہر کی طرف، اور پھر اس میں اخوا پھوٹتا ہے اور پھر جو بھی ہوتا ہے نکل کے، اور پھر وہ سارا پودا وغیرہ پھر پیڑ بنتا ہے۔ فسق اس لیے اس کو فسق کہا جاتا ہے کہ بندے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے، ایک لمٹ بنا دی ہے، اس لمٹ کو پار کر جاتے ہیں، اس لمٹ کو تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ بندے کیا ہو جاتے ہیں؟ فاسق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی حدوں کو پھاڑ کر باہر نکل جانے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بیج اپنے کورنگ کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے، اور جب بندہ اپنی حدوں کو پھاڑ کر باہر نکل جائے تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی۔ دیکھیں پہلے تورات کا ذکر ہوا پچھلے رکوع میں، پھر اس کے بعد انجیل کا ذکر ہوا، اس میں بھی اللہ نے حق بیان کر دیا تھا، فیصلہ کی باتیں بیان کر دی تھی، اب قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ اور الکتاب میں سے جو کچھ، الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن، جو کتاب اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کے مطابق خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا،
لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ چاہتا تو سب لوگ ایک ہوتے، سبھی اللہ کو ماننے والے ہوتے، سبھی فرما بردار ہو جاتے، سبھی سجدہ کرنے والے ہوتے، سبھی کتاب کو ماننے والے ہوتے، لیکن اللہ نے یہ الگ الگ کتاب اور الگ الگ چیزیں دے کر لوگوں کی آزمائش رکھ دی کہ واقعی کون اللہ کا ماننے والا ہے، واقعی کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھانٹ دے لوگوں کو کہ کون ایمان والے ہیں اور کون اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ سے نہیں بلکہ تیسری مرتبہ یہ چیز آ رہی ہے، سورہ بقرہ میں آئی تھی فاستبقوا الخیرات، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں آیا ساریو فی الخیرات، یعنی نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اب یہاں پر پھر سے آ رہا ہے 48 میں فاستبقوا الخیرات، اگر تم کہیں پر کمپیٹ کرنا چاہتے ہو، کوئی کمپٹیشن کسی میدان میں تم اترنا چاہتے ہو، مقابلے کے میدان میں، تو تم نیکیوں کے میدان میں اترو اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ بس اے نبی آخر کار تم سب کو خدا کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلافات کر رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہارے طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر کہیں اور سے فیصلہ کرواتے ہیں تو وہ لوگ فاسق ہے اور وہ جاہلیت والے فیصلے کرواتے ہیں، یعنی کہ ان کا جہل ان کے سروں پر اتنا چڑھ گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پیچھے رکھ کر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اب دیکھیں جب سے چلا آ رہا تھا کہ کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، مشرکوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اب یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہود اور نصارہ عیسائیوں کو بھی اپنا رفیق رازدار نہ بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رازدار بنا لے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم رکھتا ہے۔ دیکھیں جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اور جو جس کے راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے۔ جو جس کو اپنا حاکم بنا لے، جو جس کے حکموں کی طرف چلے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ کرے گا، ان کو انہی میں جمع کر دے گا اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 52، تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے، نفاق یعنی کہ جو وہ اس کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری یعنی کہ وہ منافقت رکھتے ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہو جائیں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تمہیں کوئی فتح نصیب کرے گا تو ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی فتح نصیب کر دے گا تو یہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ جیسے فتح مکہ نصیب ہوئی تو سارے کے سارے نادم ہو گئے کہ یہ لوگ حق پر تھے اور ہم غلط راستے پر تھے اور ہمارے تو کوئی چیز ہاتھ نہ لگی۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ، اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا. دیکھیں اب یہ وہی بات آ رہی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی کہ اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے کر آ سکتا ہے. اس کو اب تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے بتایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے تو کر لے. تو اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کر دے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نافرمانیاں کرتے ہو تو ہم تم سے بہتر لوگوں کو لے آئیں گے جو اللہ کی فرما برداری بھی کریں گے، اللہ کی اطاعت بھی کریں گے، اور اللہ کو وہ پسند ہوں گے، وہ اللہ ان کو پسند کرے گا اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہوں گے. تو ایسے بھی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لانے پر قادر ہے. تو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ آ جائیں، اپنی راہوں کو سنبھال لیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں. تمہارا رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حزب اللہ اور حزب الشیطان دو گروہ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے. حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت، گروپ آف اللہ، اور حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ. یا پھر آیت نمبر 56 میں بیان کیا گیا ہے حزب اللہ. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے تو وہ حزب اللہ میں سے ہے. اور اللہ ایسے حزب اللہ کو کیا کر دے گا؟ غلبہ عطا کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش روا اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ. یعنی کہ تم کیسے ان لوگوں کو دوست بنا سکتے ہو جو تمہارے رب کے اور تمہارے رسولوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف باتیں کرنے والوں کو تم اپنا رفیق بناتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی نہ کر دوں کہ جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ہوا، ان کا غضب ہوا، جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا سبیل سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نافرمان یعنی کہ یہاں پر منافقوں کا بتایا ہے کہ یہ جو ہیں فاسقوں سے بھی بدتر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ یہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ مغضوب ہو گئے، اللہ کے غضب میں اور اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہ وہی منافق کی صفات بتائی جا رہی ہے، حالانکہ کفر لیے ہوئے ہیں اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہے جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کرنے سے نہیں روکتے. یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا ان کی پکڑ فرمائی کہ جن کو علم ہے، جو اہل علم ہے، جو علماء ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کوئی چیز
مطلب عوام میں بری پھیلی ہوئی ہے، پھر بھی ان کی زبان نہیں کھلتی کہ وہ لوگوں کو روک دے اس گناہ سے. تو جب جو لوگ روکتے نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان کو بھی گناہوں میں پکڑ لیتے ہیں. ایک بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے بھیجے. عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ ساری کی ساری بستی پلٹ دی جائے. تو فرشتے اللہ کے پاس جا کر کہتے کہ یا اللہ، اس میں ایک ایسا عالم رہتا ہے جو بہت بڑا عبادت گزار ہے اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ عالم ہے، فاضل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی عالم اور فاضل اور جو عبادت گزار ہے اس کے اوپر اس بستی کو پلٹ دیا جائے. تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ کیوں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ خود تو کیا کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کی آگاہی نہیں دیتا، لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا، لوگوں تک علم کو نہیں پہنچاتا، تو اس کے ہی اوپر اس بستی کو الٹا کر دیا جائے. تو جو اہل علم ہے، اگر علم ہونے کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ غضبناک ہوں گے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کے پاس علم ہی نہیں آیا. یہودی کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور یہ ہم سے قرض حسن مانگتا ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے. باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کر رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب ہو گیا، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکائے اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کرتے رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کے حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر لوگ سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے میں بڑھ گئے. یعنی کہ کلام اللہ، کلام حق آنے کے بعد بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہو گئے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آپس کی ضد رکھتے ہیں اور اناد کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی رکھ دی. جب کبھی بھی جنگ بھڑکاتے ہیں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے جو چالیں ہوتی ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں، ان کو مغلوب کر دیتے ہیں. ہر بار یہ چالیں چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں. تو کہا کہ جب بھی یہ چال چلتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی چالوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ فساد پھیلانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کی نعمت کو بھری جنتوں میں پہنچا دیتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہیں. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کا ایک یہ بھی بتا دیا قانون کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس خطے پر، جس زمین پر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں. یعنی رزق کا مطلب ہے پروویژن. ہر وہ چیز جو بندے کی ضروریات ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتے ہیں وہ رزق ہوتا ہے. صرف کھانا پینا رزق نہیں ہوتا، اللہ کا ہر پروویژن رزق ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بندے اگر کیا کرے، اللہ کے فرما بردار رہیں تو آسمان سے رزق برسے اور زمین سے ابلا کرے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر کثرت سے لوگوں کی ضروریات زندگیوں کو پورا کریں اور ان کے جو چیزیں ہیں ان میں اتنی برکت ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو.
اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام امین ہے، جو امانت داری سے سارا کچھ پہنچا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر یہ آیت نازل کر رہے ہیں، تو سوچے ہماری کتنی بڑی پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت داری کے ساتھ اور تمام حقوق کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انٹینسٹی پیدا کرنے کے لیے یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ یہ انڈائریکٹلی ہماری طرف کیا کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ جو ہم تک پہنچ جائے علم ہمیں دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم نے حق پیغمبری ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی سرکشی میں ان فرمان کے آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا صابی یعنی کہ ستارہ پرست ہو یا عیسائی ہو، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کیٹیگری بتا دی کہ اگر کوئی نام کا یہودی ہے، نصرانی ہے، لیکن اللہ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نام کوئی اور رکھ لیا ہے، نام ہم نے مسلمانوں کا رکھ لیا ہے اور ہمارے اعمال بالکل کافروں والے ہیں تو پھر وہ جنت کی توقع چھوڑ دے۔ اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو شرط رکھا ہے۔ اب وہ نام کچھ بھی ہو، لیکن اگر دو کام کر لیے جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور نہ انہیں پچھلی چیزوں کا اس کا غم ہوگا اور نہ ان پر آنے والے فیوچر کا کوئی خوف ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کے خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یعنی کہ جب نبی کوئی ایسی بات کہہ دیتے جو ان کو بری لگتی یا ان کو گوارا نہ ہوتی تو یہ کیا کرتے، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے یا پھر انہیں جھٹلا دیتے تھے، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں، اب اندھے اور بہرے کس لحاظ سے؟ یہ حق کو سننے سے بہرے ہیں اور حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ سارا کچھ ان پر ظاہر کر دیا گیا، لیکن اندھے اور بہروں کی طرح سے یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ یعنی اللہ جب مہلت دیتا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گناہوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم سے تو کوئی گناہ اور کوئی مطلب آزمائش لی نہیں جا رہی ہے، نہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، جبھی تو اللہ ہم کیا ہے، آسائشوں میں ہیں۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی مسیح علیہ السلام نے اپنے بندے ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں ان کے لیے نہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، واپس سے وہی جو شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ تین خدا مانا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں خدا صرف ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب بندوں کو یہ پتا چل گیا کہ برائی کرنے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے غلطی سے اور اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو وہ غفور الرحیم ہے، تو یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے؟
مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، یعنی پاک دامن عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو جو انسانی کمزوریاں ان کو بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کو کوئی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے. اگر وہ خدا ہوتے تو وہ کھانا تو نہ کھاتے، وہ پانی پر تو زندہ نہ رہتے، ان کی زندگی تو اور چیز ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی دلیل دے دی کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، اس کا مطلب وہ رب نہیں ہو سکتے، تمہاری طرح وہ بھی بشر ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ نفع کا، نہ وہ بت تمہارے لیے فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اپنے دین میں اپنے نبیوں کے تئیں حد سے محبت میں نہ بڑھ جاؤ، تجاوز نہ کر جاؤ، دین میں حد سے نہ بڑھ جاؤ، اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر چکے ہیں، اور وہ سواد سبیل سے بھٹک چکے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یعنی کہ وہ خود نبی جو ہیں وہ بھی ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ بھی اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کی ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ نہیں انل منکر، برائیوں سے روکنے میں یہ کیا ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے. یہ دیکھتے تھے کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو پی جاتے تھے. اب گناہ کو برائی جاننے کے 3 درجے ہیں جو ہماری شریعت میں بتا دیا گیا کہ اگر تم کسی گناہ کو دیکھو، اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو، اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روک دو، اگر تم زبان میں بھی نہیں روک سکتے تو گناہ کو گناہ دل میں برا جانو، اگر تم دل میں بھی برا نہیں جانتے تو سمجھ لیں کہ ایمان پھر باقی نہیں بچا ہمارے دلوں میں. اور زیادتیاں کرنے لگے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے کرنے کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت پر رفاقت کرتے ہیں اور کفار کی دوستی پسند کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل کی گئی ہیں یعنی قرآن کریم، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہ کرتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل گئے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں یعنی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. یعنی عیسائی لوگ کہیں حد تک ایمان والوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، لیکن یہودی اور مشرک ہمیشہ بغض ہی رکھتے ہیں ایمان والوں کے خلاف. یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ جو عیسائی ہیں ان کے اندر جو رہبانیت ہوتی ہے، جو درویشی ہوتی ہے، یہ بہت عام ہے. لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین پر زیادہ گامزن ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہ یہاں پر دعا ہے آیت نمبر 82 میں. ہمارا نام تو ان لوگوں میں لکھ لے جو گواہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لے، جبکہ ہم اس بات کے خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سولے لوگوں میں شامل کر دے گا.
اب یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشرکین جو ہوتے ہیں اور جو یہود ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے ہمیشہ خلاف ہوتے ہیں. وہ چاہے تم سے کتنی بھی محبتیں ظاہر کریں لیکن ان کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض اور عناد ہوتا ہے. کہیں حد تک عیسائیوں میں اتنی نرمی اس لیے ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین کے فالو کرنے والے زیادہ ہیں. ان میں رہبانیت پائی جاتی ہے, ان میں درویشی پائی جاتی ہے, تو ان کے دل تمہارے لیے کہیں حد تک نرم ہے. الحمدللہ یہاں پر ہمارا جز لا یحب اللہ چھٹا جز مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ جو دعائیں ماں کی ہیں اسے لرن کر لیجئے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کو ہمارے لیے مونس بنا دے. اللہ ہمیں اس سے وحشت سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں ہمارے لیے اس قرآن کو قبول فرما دے اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے, اور اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے قبر کی روشنی کا باعث بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جزاكم الله خيرا كثيرا.